اللہ نے کچھ ایسے بندے رکھے کہ جن کے ہاتھوں کے اندر لوگوں کے دلوں کو دے دیا، جن کے قبضے میں لوگوں کے دلوں کو دے دیا، جن کے قبضے میں لوگوں کے دماغوں کو دے دیا، جن کے قبضے کے اندر لوگوں کی روح کو دے دیا، جن کے پاس جانے کے بعد انسان اپنے وجود میں رہتا نہیں ہے، اور انسان کو جو نیڈ ہے وہ نیڈ اہل علم علماء قال سے پوری کریں۔ اور ایک طبقہ ایسا ہوگا، ایک ایسی جماعت ہوگی کہ جو حال سے، اپنی صحبت سے، اپنی نگاہ سے پورے کر دیں گے۔ وہ جو طبقہ ہے نا جو دل اور روح کو سکون دیتا ہے، اس طبقے کو طبقہ اولیاء کہا جاتا ہے۔ نبی تو کوئی آئے گا نہیں آئے گا کوئی نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہمیں یقین ہے، لیکن حضور کے بعد حضور کے قدموں پر چلتے ہوئے، حضور کی پیروی کرتے ہوئے کچھ ایسے لوگ آئیں گے ضرور کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں سکون ملے گا، جن کے پاس بیٹھ کر ہماری تقدیریں بدلیں گی، جن کی نگاہوں کے اندر جا کے اچھا یہ طبقہ کون سا؟ علماء کا طبقہ، شریعت کا پابند ہے۔ اچھا ہر ولی عالم ہے، یہ بھی ہمارے یہاں یعنی اس موضوع پر جتنی بھی گفتگو کی جائے آپ یقین مانے کم ہے۔ ہمارے ہاں تو ولایت کا تصور ہی الٹ ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو چرس پینے والا ولی، بھنگ پینے والا ولی، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں ولی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے بڑا عالم ہوگا، سب سے بڑا مفسر قرآن ہوگا، سب سے بڑا محدث ہوگا، جس کو حدیث نہ آتی ہو، جس کو فہم قرآن نہ آتا ہو، چرس پیے، بھنگ پیے، بیڑی پیے، شریعت کی دھجیاں اڑائے، نماز نہ پڑھے، اللہ کی عزت کی قسم یہ سامنے قرآن ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ جس کو مصطفیٰ کے طریقے کا پتہ نہیں ہے، سد بدھ نہیں ہے، شریعت کی پاسداری نہیں ہے، یعنی آپ یہ سارے ولی، غوث اعظم کو لے لیں، عبد القادر جیلانی کو لے لیں، معین الدین چشتی اجمیری، حسن سنجری کو لے لیں، کلیری کو لے لیں، اچھا بہاؤالدین زکریا ملتانی کو لے لیں، خواجہ بختیار کاکی کو لے لیں، خواجہ باقی باللہ کو لے لیں، مجدد الفسانی، مجدد الربانی، مجدد الفسانی شیخ احمد سلندی کو لے لیں، سب کو لے لیں، یہ سارے ایک طرف ہو جائیں، یہ سارے ولی، داتا گنج بخش، عبداللہ شاہ غازی، یہ ہمارے دکانی بابا، جتنے بزرگ ہیں سب کو لے لو، یہ سارے حسین ابن علی کی دھول نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ حسین کے قدموں کے جیسے نہیں، حسین کے قدم غوث اعظم سے اوپر ہے، حسین کا قدم خواجہ غریب نواز سے اوپر ہے۔ کربلا میں حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ حسین سے بڑا شریعت کو جاننے والا تو کوئی نہیں ہوگا نا۔ کربلا میں حسین نے نماز، اور آج کا ہمارا پیر چرس پینا، زنا کرنا، بدکاریاں کرنا، حرام کاریاں کرنا، خدا کے لیے یہ ولی نہیں ہے۔ یعنی ہماری پچھلا ایک المیہ آپ کو بتاؤں، ہمارا پچھلا پورا ایک ٹائم پیریڈ علماء کا گزر گیا ہے، علماء کے طبقے کا، مقررین واعظین نہیں، علماء کے طبقے کا گزر گیا ہے، جو ممبروں پر بیٹھ کر آپ نے، میری عمر جتنی بھی ہے، میجورٹی ایسی ہے جو میری عمر سے بھی زیادہ ہے، یعنی جن کا تجربہ میری عمر سے زیادہ ہے، ایک تعداد وہ ہے یہاں پر کہ میری اتنی عمر نہیں ہوگی جتنا آپ کا تجربہ ہوگا، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یار ہمارا عالم بیٹھ کر آج بھی ربیع الثانی آئے، غوث پاک کا مہینہ آئے، اولیاء کا مہینہ آئے، ہم ثابت کرتے ہیں غوث کیا ہوتا ہے، کرامتیں کیا ہوتی ہیں، ان کے پاس طاقتیں کیا ہوتی ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ہے غوث اتنی طاقتوں والا، غوث اتنے کمالات والا، غریب نواز اتنی طاقتوں والے، داتا گنج بخش علی اجمیری اتنی طاقتوں والے، اللہ کے اولیاء کو یہ طاقتیں ہیں، یہ طاقتیں، یہ باتیں چلتی ہیں، اسی پر دلائل چلتے ہیں۔ کبھی کتاب و سنت سے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے، کبھی عاصم بن برقیہ والے روایتیں پر آیات طیبات کو پڑھ کے، یا مختلف انبیاء کے، مختلف اولیاء کے، صحابہ کے وہ جو طاقتوں والے واقعات ہیں یا دلائل ہے، وہ ہمارے یہاں عالم ہمارا ممبر پر بیٹھ کر وہ بتا رہا ہوتا ہے، اور ابھی تک ہم ثابت کر رہے ہیں، بول رہے ہیں بھائی ولی کو طاقت ہے، ولی کو طاقت ہے، ولی کو طاقت ہے، غوث کو طاقت ہے، داتا گنج بخش علی اجمیری کو طاقت ہے، خدا نے دی ہے۔ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں نا، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ غوث اعظم کا مقام بتایا جاتا ہے، فلانے کا مقام بتایا جاتا ہے، یہ مرتبہ، یہ مرتبہ، یہ مرتبہ، یہ مرتبہ، ٹھیک ہے مان لیا۔ ہم کب اس بات پر آئیں گے کہ ہم ان کو ایکسپٹ کرنے کے بعد جو انہوں نے کہا ہے وہ کرنے پر کب آئیں گے؟ اس پر ہم کب آئیں گے؟ غوث پاک کو جو اللہ تعالیٰ نے کرامتیں عطا کی، غوث پاک کو جو مقام عطا کیا، غریب نواز کو جو مقام عطا کیا، مجدد الفسانی کو جو مقام عطا کیا، شہنشاہ نقشبند کو جو مقام عطا کیا، مان لیا کرامت
شرطیں بھی مان لی، مقام و مرتبے. اچھا یہ مقام و مرتبے اس وقت تک، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ ولیوں کے، غوثوں کے، کتبوں کے، ابدالوں کے، اولیاء کے، ان کے مقامات اس وقت تک سمجھ آتے نہیں ہیں جب تک دل پاک نہ ہو. نہیں آتا سمجھ. اب لاکھ قرآن پڑھ کے سناؤ، لاکھ آپ قرآن پڑھ کے سناؤ، حدیثیں پڑھ کے سناؤ، جب تک دل پاک نہیں ہوگا وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. وہ بیسک تھیوری کو اس نے کائنات کے نظام کو اپنی عقل کے مطابق پڑھا ہے، وہ اپنی عقل کے مطابق سٹڈی کر رہا ہے. اور پیش نظر جب کتاب و سنت کے قانون ہو، ہاں نظام رب ہے. اصل تو کمال ہے نظام رب کو سمجھنا. مالک نے طاقت دی ہے، ٹھیک ہے، مالک نے طاقت دی ہے. مالک نے غوث کو طاقت دی ہے، ہاں غوث کو طاقت دی ہے. مالک نے فلانے کو طاقت دی ہے، ہاں دی ہے. نبیوں کو دی ہے، ہاں دی ہے. ہلکا سا ایک سادہ سا جملہ تھا کہ مالک جس کو دے دے اس کو مان لے.